السلام علیکم ناظرین۔ دم کرنے سے پانی میں شفا کیسے آتی ہے؟ سائنس کی تحقیق کے مطابق پانی کا اپنا نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی بو اور نہ ہی کوئی ٹھوس ماہیت، بلکہ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جس چیز میں ڈالو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر ماسارو ایموٹو نے پانی پر مختلف تجربے کیے، جس کا احوال ان کی کتاب دی ہڈن میسج ان واٹر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ محمد علی سید نے اپنی کتاب پانی کے عجائبات میں بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے، جسے پڑھ کر ہمیں شکر اور ناشکری کے الفاظ کے حیران کن اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹلڈ واٹر، نلکے کے پانی اور دریا اور جھیل کے پانیوں کے نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں جمایا۔ اس تجربے میں اسے معلوم ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں یا بہت بد شکل بنتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹلڈ واٹر سے جو انجیکشن میں استعمال ہوتا ہے خوبصورت کرسٹل بنے، صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنے، کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل تھے۔ اس نے ایک تجربہ یہ کیا کہ ایک ہی پانی کو مختلف بوتلوں میں جمع کیا اور ہر بوتل کے سامنے مختلف قسم کی موسیقی بجائی۔ موسیقی کی ہر قسم سے کرسٹل کی نئی شکل بنتی گئی، مطلب پانی ہر موسیقی کا مختلف اثر لیتا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج حیران کر دینے والے تھے۔ اس نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے۔ ڈسٹلڈ واٹر والی بوتل پر اس نے لکھا یو فول اور نلکے کو حقارت آمیز جملے سے مخاطب کیا تھینک یو، اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے، اور ان دو بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا۔ لیبارٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والی بوتل کے پانی کو دیکھ کر کہو یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس ٹھہر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ اور بڑی شکر گزاری، ادب احترام کے ساتھ اس سے کہو تھینک یو، تمہارا شکریہ ہے۔ یہ عمل 25 دن تک جاری رہا۔ 25 دن بعد دونوں بوتلوں کو برف بنانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ڈسٹلڈ واٹر سے جو خالص پانی تھا اور اس سے پہلے اس پانی سے بہت خوبصورت کرسٹل بنتے تھے۔ کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر ایموٹو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ انہوں نے سیٹن یعنی شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا۔ نلکے والا پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے، اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا، اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسے ہی ماہیت اپنا لیتا ہے۔ اچھی باتوں سے اچھی ماہیت اور بری باتوں سے بری۔ تھینک یو اور یو فول والا تجربہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایک کیک کے 2 پیس کاٹے گئے اور ایک کو تھینک یو کہا گیا اور ایک دوسرے کو یو فول۔ ایک بار پھر نتیجہ یہ نکلا کہ برے الفاظ والا کیک پیس اپنے نارمل وقت سے بھی بہت پہلے خراب ہو گیا، جبکہ اچھے الفاظ والا کیک پیس اپنے نارمل وقت سے کافی زیادہ وقت تک تازہ اور ذائقہ دار رہا۔ مطلب کھانے پینے کی ہر چیز
الفاظ اور سوچ کا اثر لیتی ہے۔ ان تجربات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ یا کوئی بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے کو شفا دیتی ہے۔ جب ہم روٹی کے ہر لقمے پر اللہ کا نام واجد پڑھ کر کھاتے ہیں تو کس طرح ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور تجربہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء کے سامنے رکھ کر جو بولتے ہیں اور جو سوچتے ہیں ہمارے کھانے کا اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ منفی سوچ اور منفی باتوں کا بد اثر اور اچھی باتوں کا اچھا اثر۔ کھانے کے دوران لوگوں کی غیبت کرنا، موبائل استعمال کرنا تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی، ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا۔ بڑا ہی دلچسپ مضمون ہے، پڑھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ فخر اور ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ ہمارا دین، ہمارا رب اور ہمارے مہربان نبی رحمت للعالمین وسلم نے 1400 سال سے بھی پہلے ہمیں کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ پانی پر جب دم کیا جاتا ہے، اللہ پاک کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس طرح دم بھی شفا بن جاتا ہے، وہ پانی شفا بن جاتا ہے۔ اس میں پڑھنے والے کا کمال نہیں، اللہ پاک کا کلام کا کمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔